محمد اظہر صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور موقع اس لیے آیا کہ سپریم کورٹ کا وضاحتی بیان آ گیا، فون کافی آ رہے تھے، ٹویٹ پہ پوچھا جا رہا تھا. میں نے کہا کیوں نہ یہ وضاحت میں ایک ویڈیو کی شکل میں بھیج دوں، آپ کو بتا دوں. آپ کو پتا ہے تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے سپریم کورٹ کا 12 جولائی کے حوالے سے، اور اس میں دو وضاحتیں مانگی تھی، ایک الیکشن کمیشن نے اور ایک پاکستان تحریک انصاف نے. سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس سعید حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادات خان نے. تاریخ ہے اس پہ 18 اکتوبر، اور یہ ججز اسلام آباد اور کراچی کے اندر موجود ہے تاکہ یہ کنفیوژن نہ رہے. اور اس میں جو میں پہلے دن سے بات کر رہا ہوں کہ آرٹیکل 51 اور 106 کی انٹرپریٹیشن کی ہے، اور اس کو ایک ایکٹ کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور جو الیکشن ترمیمی ایکٹ ہے وہ آئین کے متصادم ہے، اور پارلیمنٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے. الیکشن کمیشن پھر وہی کر رہا ہے. الیکشن کمیشن کو اپنا آئینی اور قانونی اختیار استعمال، کانسٹیٹیوشن باڈی ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ سپریم کورٹ سے اوپر ہو جائے یا پارلیمنٹ سے اوپر ہو جائے. آپ ایک ایڈمنسٹریٹو ادارہ ہے، ایڈمنسٹریٹو طور پر آپ کو اس پر عمل اور آپ کا منسٹریل ایکٹ ہے وہ لسٹوں کو سارا کو دینا، اور یہاں آپ تو الیکشن کمیشن بارہا توہین عدالت کر رہا ہے، توہین الیکشن. اور آج بتایا گیا کہ جناب کوئی کمیٹی شمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اس نے بیٹھ کر ایک قانونی ٹیم نے وضاحتیں دی ہیں. قانونی ٹیم کیا سپریم کورٹ کے اوپر فیصلوں کے اوپر بیٹھ جائے گی، اور ان کی حیثیت آئینی اور قانونی کی ہے؟ یہ توہین عدالت ہو رہی ہے. آرٹیکل 189 کے تحت 2 صفحوں کے فیصلے میں ایک جو بڑی زبردست بات عام آدمی کے سامنے لکھنی ہے. The detailed reasons has already been released, and all legal and constitutional issues raised and argued by the parties have been dealt with eloquently and answered. Therefore, no further clarification required to be issued. The judgment of this court has binding effect in terms of Article 189 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and should have been implemented. یہ بھی کہہ دیا اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور سپریم کورٹ نے آرٹیکل 4 اور 5 کی بھی کمپلائنس کی ہے. الیکشن کمیشن جو مرضی بھاگتا رہے. اصل میں ہوا کیا ہے، اگر اس سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اکثریت نہیں مینج ہو پا رہی. اب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا یا حکومت نے، یعنی اسپیکر الیکشن کمیشن کا بھی کہا جا رہا ہے، شاید ملے یا نہیں ملے مجھے نہیں پتا اس بات کا الیکشن کمیشن سے، کہ یہ ریزرو سیٹیں جو ہے نا، یہ دوز دھاندلی سے، حساب مطابق جسہ سے خلاف ورزی کر کے یہ لے لی جائے. بھئی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. اور یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے تحت یہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اور انہیں کا اس کے اوپر حق ہے. آپ کا کوئی حق نہیں ہے اس پہ. آپ زبردستی حق لینا چاہتے ہیں، حق آپ کو مل نہیں سکتا ہے. اس فیصلے کے بعد آج ہی میں الیکشن کمیشن کو ایک تفصیلی مراسلہ لکھ رہا ہوں، جس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ آپ نے کر دی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے پر فوری طور پر عمل درآمد کر کے یہ نشستیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو دی جائے. یہاں کسی نے مجھے کہا کہ یہ آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن کیوں فائل کی تھی؟ اسی لیے تو کی تھی. اب تو ثبوت اتنے آگے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی یہ معاملہ پینڈنگ ہے. وہ کسی سٹیج پہ لگاؤں گا. پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ایک دوست ہیں، وہ پھر کسی وقت میں بتاؤں گا. یعنی اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا اتنا ضروری ہے. اس کے بعد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یا پی ڈی ایم کے پاس یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت موجود نہیں ہے. اساں تر جانا ہے، دن رہ گئے نے تھوڑے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر آیا کھڑا ہے، اور 25 اکتوبر سے پہلے یہ چاہتے ہیں یہ سارے معاملے آ جائیں. آخر میں بات کرتے ہوئے صرف اتنا بتاتا چلوں، فیصلہ کیا کیا ہے پارلیمانی کمیٹی نے، جنہوں نے آئینی ترامیم کرنی ہے. وہ 5 ججز میں سے ایک جج لانا چاہتے ہیں، اور ان کا نام جسٹس امین الدین ہے. یہ کھل کے باتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کیمپوں میں ہو رہی ہیں. ایون کاف لیگ کے لوگوں کو جو شجاعت کے قریب ہے، چلے میرے پاس ثبوت ہے، جنہوں نے مجھے یہ شیئر کیا، مجھے نام ہے، میں چلے چھوٹا سا جو ہے نا، چھوٹی سی بیک گراؤنڈ پہ وہ میں ثبوت کے طور پر میرے پاس آیا ہے نا، تو میں وہ بیک گراؤنڈ پہ چلا دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں یہاں آئین اور قانون کی بازداری ہونی ہے. سینیورٹی کا پرنسپل لانگ سٹینڈنگ پرنسپل ہے. جہاد ٹرسٹ سرف افریدی کیس کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل درآمد یقینی ہے.